سر ایک سوال سر یہ بھی ہے سر کہ ٹیچنگ سے، پریچنگ سے، مینٹور سے، استاد سے سر سوچ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے سر. اس سماج میں لوگوں کے سر بڑا محدود سوچنا ہے سر، سوچ چھوٹی ہے. بلکہ ہمارے جو اسپیکرز، ٹرینرز اور کوچ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ چھوٹا سوچنا جرم ہے. یہ تو دین میں کہوں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ غضب پہ حاوی ہے، تو رحمت کے ساتھ خیر اور بڑا سوچنا چاہیے سر. سر یہ کیا واقعی بڑا سوچنا مستقبل کو واقعی بدل دیتا ہے؟ کیونکہ اس پہ کتابیں دی میجک آف تھنکنگ بڑی فیمس کتاب ہے ڈیوڈ شیوارڈز کی کہ جی بڑا سوچنا اس سے جادو ہے، مستقبل بڑا شاندار ہو سکتا ہے. تو دوسری طرف سر کہیں تھوڑا سا کرٹیک بھی کیا جاتا ہے کہ بڑا سوچنا وہ شیخ چلی والی بات ہے، ہوا میں قلعے بنانے والی بات ہے سر. تو سوچ بڑی ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بڑا سوچنا چاہیے اور اس سے کیا مستقبل پہ اثر پڑتا ہے سر؟ بڑی سوچ واقعی ہی انسان کو بڑا بنا دیتی ہے. اگر انسان چاند تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ سورج پہ پہنچنے کی کوشش شروع کر دے. سورج تک تو نہیں پہنچے گا لیکن کہیں ہاف وے چاند تک جا پہنچے گا. تو بلندی تو آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی سوچ انسان کو بڑا بنا دیتی ہے. اب اس کے اندر جا کے کچھ فیکٹرز آ جائیں گے. بہت زمانے قدیم کی بات کہیے، میں سوئی گیس میں کام کر رہا تھا. زندگی کی پہلی جاب تھی وہ میری، ویری ینگ ایج. تو میں ملتان اسٹیشن پر تھا. ہمارا دوسرا بڑا اسٹیشن رحیم یار خان ہوا کرتا تھا. رحیم یار خان میں ایک صاحب تھے جن کا نام عظمت تھا. تو ہم ہر 15-20 دن کے بعد سنا کرتے تھے کہ عظمت صاحب بڑے غصے میں ہیں، تو بائیسیکل لے کے ملتان کے لیے روانہ ہو گئے. پھر پتہ لگتا تھا کہ عظمت صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا ہوا ہے، وہ پیدل ملتان کے لیے روانہ ہو گئے. ایسے قصے سنتے رہتے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ میرے ریزائن کرنے سے کوئی 4-6 مہینے پہلے عظمت صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی ملتان. تشریف لے آئے. میں تنہا رہتا تھا، گھر بڑا تھا میرے پاس. تو جو کوئی بھی ٹیمپریری ڈیوٹی پہ آ جائے، ٹیمپریری ٹرانسفر پر آ جائے یا پرماننٹ ٹرانسفر ہو گئی، جب تک مکان نہیں ملتا وہ میرے پاس رہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، رہتے رہیے. تو عظمت صاحب بھی آ گئے. تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ جب تک گھر نہیں ملتا وہاں ٹھہر جاؤ اس کے پاس. وہ آ گئے میرے پاس. بے تکلفی ہو گئی. پھر انہوں نے گھر ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک چیز پوچھوں. تو فرمانے لگے کہ ضرور پوچھیے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کے قصے سنا کرتے تھے ہم آپ کے بارے میں. ہاؤ فار اٹ از ٹرو. تو کہنے لگے نہیں وہ سچ تھا. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے تھے؟ کیا زبردست جواب دیا اس آدمی نے. کہنے لگے دیکھیے مجھے غصہ اگر آپ پر آیا تو میں آپ پر گرجو برسوں گا، آپ کا دل دکھے گا، بدمزگی پیدا ہوگی. یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی ذات پر غصہ نکال لوں کہ بائیسیکل پر ملتان کے لیے روانہ ہو جاؤں، 5-10 میل سائیکل چلاؤں گا، تھک جاؤں گا تو وہ غصہ خود ہی دور ہو جائے گا تھکن سے. تو میں پھر بس پہ بیٹھوں گا، سائیکل کو بس کی چھت پہ رکھوں گا، چلے جاؤں گا. غصہ آیا، پیدل چلنا شروع کر دیا. تو سیدھی سڑک تو جی ٹی روڈ ہی ملے گی مجھے، تو اس پہ چلے 5-10 میل چل کے غصہ ختم ہو گیا، واپس چلے گئے. تو یہ بہتر ہے یہ دوسروں پہ گرج نہ برسنا بہتر ہے. بہت میں اس بات سے امپریس ہوا کہ کمال کا آدمی ہے یہ. میں نے کہا بھائی ایک بات اور بتا دیجئے، آپ ماشاءاللہ یو آر اراؤنڈ 50 ناؤ. میں خود اس وقت 22-23 سال کا تھا. تو آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی. تھوڑی دیر چپ رہے تو کہنے لگے کہ میرے ایک بھائی ہیں جو آرڈننس فیکٹریز وہاں میں ہیں، ان کی فیملی بڑی ہے، سیلری کم ہے. اگر میں شادی کر لوں گا تو ان کے بچے پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں شادی نہیں کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ عظمت صاحب آپ واقعی اس میں بامسمہ ہیں. آپ کا نام عظمت ہے
لیکن ویسے بھی آپ میں عظمت ہے. یہ بڑی سوچ ہے. اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس سوچ کو بڑی سوچ کہہ رہے ہیں. ایسا ٹھیک سر. میری یہ سوچ کہ میں ایک ملٹیپل کینال ایریا کا گھر جو ہے اس پر ایک گھر بنا کے رہوں اور اس کے لیے میں پیسہ اکٹھا کروں. تو جب وہ اتنی زیادہ شدت آ جائے گی میری سوچ میں جی سر. تو میں پیسہ کس راستے سے کما رہا ہوں جی سر. یہ امپورٹنٹ نہیں رہے گا میرے لیے. میں ایک بڑے عہدے پہ پہنچنا چاہتا ہوں. تو جب وہ سوچ آبسیشن میں تبدیل ہو جائے گی تو میں پھر ایلبو کے استعمال سے پرہیز نہیں کروں گا. میں دوسرے کو پیچھے پش کر کے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا. یہ بڑی سوچ نہیں ہے. ہاں اگر میں یہ سوچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگری یہ فرما دی کہ تم میں سب میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، تو میں دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جاؤں گا. یہ بڑی سوچ ہے. باقی سوچیں جن کو ہم بڑا عرف عام میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے سر. وہاں تو میرا میٹیریلسٹک ہونا اس کو پالیوٹ کر دیتا ہے. وہ بڑی سوچ نہیں رہتی ہے، نیگیٹو راہ دکھا دے گی مجھے. لیکن یہ سوچ کہ میں دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو جاؤں، یہ بڑی سوچ ہے اور مجھے اس طرف لے جائے گی جس کو ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنی انکم میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو حصہ دار بنا لوں گا. تو جب رب تعالیٰ کو اپنا حصہ دار بناتا ہوں تو میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہوں صحیح سر. کہ میں دوسروں کی بھلائی سوچنے لگوں گا.